شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ ایک خواب جو حقیقت بن گیا۔ بہت دلچسپ اور عجیب واقعہ۔ یہ 27 اگست 1883 کا سچا واقعہ ہے جو کہ اس وقت کے امریکہ کے مشہور اخبار بوسٹن گلوب میں پہلے صفحے پر درج ہوا، جو ایک غلط فہمی کی بنا پر اس اخبار میں درج کیا گیا، لیکن بعد میں اس کی تصدیق ہو گئی۔ اخبار بوسٹن گلوب کی خبروں کی وصولی کے کمرے میں نصب شدہ کلاک میں رات کے 3 بج رہے تھے۔ ایسے میں اخبار کا رپورٹر سام باران اچانک نیند سے ہڑبڑا کر جاگ اٹھا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک جھٹکا دیا تاکہ وہ اس خواب کے اثر کو ختم کر سکے جو اس نے ابھی ابھی دیکھا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ صرف ایک خواب تھا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ اسے لوگوں کی چیخ و پکار اب بھی صاف سنائی دے رہی تھی جو سمندر کے کھولتے ہوئے پانی میں دھکیلے جا رہے تھے، جس میں وہ بری طرح تڑپ رہے تھے۔ اسے وہ تمام منظر اسی طرح دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ ہوا میں معلق ہو گیا ہو۔ پگھلا ہوا لاوا اور چٹانیں پہاڑ کے پہلو میں واقع کھیتوں اور گاؤں کے لوگوں کے سروں پر سے اڑ رہا تھا۔ آتش فشاں پہاڑ کے ایک زبردست دھماکے نے جزیرے پیل لیب کو ہوا میں اچھال دیا تھا، جہاں آگ، خون اور کیچڑ کے مرغولے خوفناک سماں پیش کر رہے تھے۔ ارد گرد کا پانی جزیرے کی جگہ لینے کے لیے خوفناک آواز سے جزیرے میں داخل ہو رہا تھا اور سمندر میں جوار بھاٹا آیا ہوا تھا۔ آگ و خون، لوگوں کی چیخ و پکار اور سمندر کے جوار بھاٹا کی خوفناک آوازوں نے باران کو کس حد تک مخبوط الحواس بنا دیا تھا، اور وہ سام بوسٹن گلوب کے دفتر میں بیٹھا خیالات میں کھویا ہوا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ خیالات سے حقائق کی دنیا میں آ گیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ یہ خواب بطور ریکارڈ محفوظ کر لیا جائے۔ چنانچہ اس نے پینسل اٹھا کر خواب کی تفصیل لکھنا شروع کر دی کہ کس طرح جزیرہ پیئر لیب کی تباہی نے لوگوں کو خوف و ہراس سے مخبوط الحواس بنا دیا تھا، اور وہ کس طرح پگھلے ہوئے لاوے کے سمندر میں پھنس گئے تھے۔ آتش فشاں پھٹنے سے جزیرہ لرز رہا تھا، کشتیاں پانی کی سطح پر ہچکولے کھا رہی تھی اور پورا جزیرہ آتش فشاں باڑ کے دہانے سے نکلی ہوئی آگ کے سمندر میں معلق ہو گیا تھا۔ باران نے کاغذ کے اوپر بہت ضروری کے الفاظ بھی لکھ دیے اور اسے اپنی ٹیبل پر چھوڑ دیا۔ اگلی صبح یہ کاغذ اخبار کے ایڈیٹر کو ملا۔ اس نے سوچا یہ ضرور کوئی ایسی خبر ہے جو ٹیلی گرام کے ذریعے وصول ہوئی ہے، اور باران نے اس کی توجہ کے لیے اس پر بہت ضروری کے الفاظ لکھ دیے تھے۔ چنانچہ ایڈیٹر نے جلد از جلد یہ خبر اخبار کے سامنے والے صفحے 2 کالم پر درج کر دی۔ اس اخبار نے ساری دنیا میں تہلکہ مچا دیا اور بوسٹن درہ درس فروخت ہونے لگا، کیونکہ یہ خبر صرف اسی اخبار نے ہی شائع کی تھی۔ ایڈیٹر نے یہ خبر انسٹیٹیوٹ اینڈ پریس کے حوالے کی جانب سے ساری دنیا میں پھیلا دی۔ 29 اگست 1883 کو دنیا کے تمام اخبارات کی خبر یہی تھی، لیکن بوسٹن گلوب کے لیے یہ خبر درد سر بن گئی، کیونکہ کئی ایک اخبار نے اس خبر کی مزید تفصیل مانگ لی جو کہ ایڈیٹر کے پاس موجود نہ تھی۔ جاوا کے جزیرے سے کوئی براہ راست تعلق بھی قائم نہ تھا۔ اسی شام بوسٹن کا ایڈیٹر باران سے ملا۔ باران نے نہایت شرمساری سے بتا دیا کہ وہ سنسنی خیز خبر دراصل ایک خواب تھی۔ وائس لائبریری نے بتایا کہ جاوے کے قریب پیئر لیب نامی کوئی جزیرہ موجود ہی نہیں، لہٰذا اس پریس کو اپنی جان بچانا مشکل ہو گئی۔ اس نے ایک اعلیٰ سطح کی کانفرنس منعقد کی جس میں اس نے تکلیف دہ صورتحال سے نمٹنے اور کوئی معقول قدم اٹھانے کے متعلق غور کیا۔ آخر کار اخبار بوسٹن نے اس خبر کی تصدیق کرنے اور معافی مانگنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ایک عجیب ہی واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ امریکہ کے مغرب ساحل سے یہ خبر موصول ہوئی کہ سمندر جوار بھاٹے نے ساحل پر تباہی مچا دی ہے۔ مزید ٹیلی گرام کے ذریعے ایک خبر اور موصول ہوئی کہ سمندر جوار بھاٹے نے کئی کشتیاں غرق ہو گئی، جس سے ہزاروں افراد لقمہ اجل ہو گئے۔ ابھی بوسٹن گلوب نے تردید شائع نہیں کی تھی کہ ملک کے دوسرے اخبارات نے تشویشناک خبروں کو
شامل کر دیا۔ بعض لوگ تو آئے دن طوفان کی خبریں سننے کے لیے بے چین تھے۔ آسٹریلیا سے ایک خبر موصول ہوئی کہ یہاں کی فضا توپ کے گولوں جیسی آواز سے لرز اٹھی ہے اور ساتھ ہی سمندر میں جوار باٹا اٹھ چکا ہے جو ساری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ چند دنوں بعد امریکہ کے ساحل پر ایک جہاز لنگر انداز ہوا جس نے حیرت انگیز واقعہ بیان کیا کہ جاوا کے قریب کراکا ٹاوا جزیرہ آتش فشاں پھٹنے سے سمندر میں غرق ہو گیا۔ اسی جزیرے کے تمام باشندے ہلاک ہو گئے ہیں۔ جو ہی یہ خبر موصول ہوئی، اخبار بوسٹن گلوب نے اپنی پچھلی خبر کی تردید اور معافی نامہ چھپنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ دوسرے اخبارات نے بھی اس خبر کو اپنے پہلے صفحے پر درج کیا۔ کراکا ٹاوا کے حالات 27 اگست سے خراب ہونا شروع ہو گئے تھے اور یہ جزیرہ 28 اگست کو ٹھیک اسی وقت ڈوب گیا جب باران نے اپنے دفتر میں لیٹا ہوا خواب دیکھ رہا تھا۔ اسے جزیرے کے غائب ہونے کا عظیم حادثہ قرار دیا گیا۔ آتش فشاں پہاڑ پھٹنے سے جو دھماکہ ہوا وہ ساری دنیا کے زلزلے پیمانہ آلات پر ریکارڈ کیا گیا، لیکن باران کو تو یہ خواب میں پیرا لیب جزیرہ نظر آیا۔ حتیٰ کہ ڈچ ہسٹری سوسائٹی نے ایک نقشہ دکھایا جس میں کراکا ٹاوا کا پرانا نام پیرا لیب ہی درج تھا۔ ان کے خیال میں اس جزیرے کا نام گزشتہ 10,050 سال سے تھا۔ تو اب یہ معمہ حل ہو گیا۔ جزیرہ کراکا ٹاوا کا پرانا نام پیئر لیب تھا۔ اور یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کو بھی پیش آنے والے واقعات خواب میں دکھا دیتا ہے۔ اگر یہ کسی مسلمان نے خواب دیکھا ہوتا تو اسے کرامات کا نام دیا جاتا، اور اگر کسی نبی نے دیکھا ہوتا تو اسے معجزے کا نام دیا جاتا، اور بعض اللہ کے نیک بندوں کے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ اگر کسی غیر مسلم سے خلاف عادت کوئی چیز ظاہر تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ جیسے دجال جب آئے گا تو اس کے ہاتھ پر بہت کچھ ظاہر ہوگا، بادلوں کو حکم دے گا اکٹھے ہو کر برسنا شروع ہو جائیں گے، زمین پر پاؤں مارے گا سونا چاندی اگل دے گی، جو لوگ اس کو خدا مانیں گے ان کے گھروں کو دولت سے بھر دے گا، اور جو اس کو اللہ نہیں مانیں گے تو ان کو گھروں کو سامان دجال کے پیچھے چل پڑے گا۔ جیسے کسی چیز کو پہیے لگ جاتے ہیں، کوئی شے گھر میں نہیں رہے گی، عجیب امتحان ہوگا، عجیب و غریب چیزیں اس سے ہوں گی۔ بہرحال یہ ایک عجیب و غریب اور دلچسپ اور سچا واقعہ تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلومات پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔